اپنے کام سے کام رکھنا. ہاؤ ٹو مائنڈ یور اون بزنس. اپنے کام سے کام رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھنے کے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ اپنے کام سے کام نہ رکھنے والے لوگوں کی شخصیت کس طرح کی ہوتی ہے؟ اپنے کام سے کام رکھنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزوں پر عمل کرنا پڑتا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا خوبصورت آتا ہے اور اپنے کام سے کام نہ رکھنے کی وجہ سے کیا خراب ہونے جا رہا ہوتا ہے؟ تو یہ سارا آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ زندگی میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اپنے کام سے کام رکھنا. اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. تو چلتے ہیں اپنے کام کی طرف، بلکہ اپنے کام سے کام رکھنے کی طرف. تو اس سے پہلے کہ میں اس کو آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں، میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتا ہوں. بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی کہ ایک فلاسفر ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے وہ گزر رہے تھے تو ساتھ کوئی پاگل خانہ تھا. تو پاگل خانے کی جو اوپر سے ہوا روشن دان جو ہوتے ہیں وہاں سے آواز آ رہی تھی باہر کہ وہ اتنا، اگر وہ تو انگلش تھا تو وہ 13 13 13 کہہ رہے تھے، سارے شور مچا رہے تھے، یعنی 13 13 13 وہ کہہ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آواز سنی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ ہے کیا، یہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں، میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی. تو پھر میں نے وہاں پر اس میں ایک تھوڑی سی جگہ دیکھی جہاں سے مجھے موقع ملا کہ میں یہاں سے اس جو یہ پاگل خانہ ہے اس کے اندر جو کمرے ہیں ان میں دیکھ سکتا ہوں. تو میں نے اس کے ساتھ آنکھ لگا کے تو دیکھنے کی کوشش کی. تو اندر جو تھے پاگل تھے ان میں سے ایک پاگل نے ایک چھڑی لی وہاں سے اور اس نے اتنے زور سے میری آنکھ میں ماری کہ میری ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہو گئی صرف اس وجہ سے. اب اس کا کہتے ہیں کہ میں نے پھر جب میں پیچھے ہٹا، میری آنکھ کو درد ہوا، بلیڈنگ شروع ہو گئی، تو ان سب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ 14 14 14 یا 14 14 14. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو باہر آپ کے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا ہے. آپ کو لوگوں کے کاموں میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہ آوازیں کیا دے رہے ہیں، وہ کون سے لفظ بول رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی آپس میں ڈیلنگ کیا ہے، ان کی نفسیات کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ ان میں جو ہے اپنی ٹانگ اڑائیں یا ان کے بارے میں آپ پریشان ہوں. آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا ہے، ورنہ اس فلاسفر کی طرح نقصان ہو جاتا ہے. اور یہ وہ بندہ تھا جس میں یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی 13 بندوں کے ساتھ یہ ہو چکا تھا اور اب یہ 14واں بندہ تھا، اور ان کے بعد جو بندہ آئے گا تو وہ سنے گا کہ اندر یہ والے شور مچا رہے ہوں گے 14 14 14 یا 14 14 14، تو وہ ایک اور بندہ آ جائے گا، اس کا شکار ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا یہ پرابلم ہے کہ ہم اپنے کام سے کام نہیں رکھتے. تو یاد رکھیے گا کہ اپنے کام سے کام رکھنے کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میری کنٹرول میں، آپ نے ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے. اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی آپ نے ان چیزوں پر فوکس نہیں کرنا ہوتا. اور یہی سب سے اہم ہوتا ہے اس میں اپنے کام سے کام رکھنے میں، اور اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، اس کو آپ کو سکون ملتا ہے، اس کا آپ کو اعتماد ملتا ہے، اس سے آپ کو جرأت ملتی ہے، اس کو آپ کو جینے کا سلیقہ ملتا ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کے اندر پبلک اوپینین جس کو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے کام سے کام نہیں رکھنا ہوتا، تو پھر آپ کیا کرتے ہوتے ہیں؟ آپ ججنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ زندگی میں کبھی بھی ججمنٹل بننے کی کوشش نہیں کرنا. آپ نے کبھی بھی یہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے رہنا کہ وہ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے ایسے کیوں کیا، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ججمنٹل نہیں ہونا ہوتا. اور جو لوگ اپنے کام سے کام نہیں رکھتے وہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے کے کاموں میں کوئی نہ کوئی ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اور ان کے کاموں میں وہ تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی نہ کوئی ان کو نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں جو ان کو ملے، اور تاکہ وہ اس کو بعد میں یوں استعمال کر سکے اس کے خلاف. دوسرا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں
ججنگ کرنے کے علاوہ یہ کرٹیسائزنگ، ان کا کام ہی ہر وقت تنقید کرتے رہنا ہوتا ہے، کسی کے ہر طرح کے کام پر یہ بلیم گیم کرتے رہتے ہیں، ہر کام پر یہ سماجی لوگوں پر تنقید کریں گے، یہ مذہبی لوگوں پر تنقید کریں گے، یہ سیاسی لوگوں پر تنقید کریں گے، یہ معاشرے میں رہنے والے جو آپ کے بڑی بڑی مذہبی شخصیات ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کو بلیم گیم کرتے رہتے ہیں، یہ تعلیمی نظام کو بلیم گیم کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کے جو ایک نظام ہے جسٹس کا اس کو بلیم گیم کرتے رہتے ہیں۔ جو یہ لوگ جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے ان کے اندر یہی عادتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان کے پاس ان کو سب سے بڑا ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت ہی شوق ہوتا ہے، اور یہ شوق آ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے یہ مسئلے حل کر رہے ہیں، اور ان کے پاس شاید دنیا کے ہر بندے کے ہر مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے کام سے کام نہیں ہوتا، پھر یہ کرتے ہوتے ہیں کہ یہ دوسروں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ان کو ہر وقت لگتا ہے کہ میرے علاوہ دنیا کے سارے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں، وہ ان کو فکس کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ پھر یہ لوگوں کو اس طرح سے ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کرتے، یعنی آپ کے ساتھ لوگ جتنے بھی ہیں، لوگوں میں خامیاں ہوتی ہیں، دنیا کے ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، تو یہ والے لوگ جو ہیں لوگوں کو ان کی خامیوں اور خوبیوں سمیت نہیں ایکسیپٹ کرتے، بلکہ ان کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ان کا جو دوسروں میں بلیم کرتے رہتے ہیں، یہ اپنے کام کی ذمہ داری نہیں لیتے، سماجی کاموں کی ذمہ داری نہیں لیتے، مذہبی کام باتوں کی ذمہ داری نہیں لیتے، تعلیمی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، سیاسی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، اپنی ذات کی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، اپنی جو چوائسز لی ہوتی ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ لوگ ذمہ داری بھی نہیں لے رہے ہوتے۔ پھر یہ کرتے ہوتے ہیں کہ جو بھی بات ان کی طرف آتی ہے، جو بھی بات یہ سنتے ہیں یا جو بھی بات یہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہیں، تو یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہی بہت اہم ہوتی ہے اور اس کے ہمارے مائنڈ میں اس کے لیے پلیس ہونی چاہیے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ دوسرے لوگوں کا جو سٹریس ہے، وہ ان کی جو ٹینشن ہے، اس کی جو فرسٹریشن ہے، ان کی جو انگزائٹی ہے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو سماجی سوچ ہے، ان کی جو ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، تو وہ ہمارے نہیں ہوتے، وہ ان کے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کو اپنے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی جو چیزیں ہیں، یعنی اپنی کام سے کام وہ نہیں رکھتے، پھر وہ دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ایکسٹرنل سرکمسٹانسز جو ہے ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سب اس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، کہ ہم یعنی وہ ان کو نہ بلیم گیم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے، ان کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتے ہیں، تنقیدی ہو جاتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے گا، your thoughts plus your action is equal to your business. Others thoughts plus others action is others business. آپ کا سوچ ہے، آپ کا کام، یہ آپ کا بزنس ہے، یہ آپ کی سوچ، آپ کا کام، دوسروں کی سوچ، دوسروں کا کام، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ دوسروں کا کام، دوسروں کی سوچیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایکسٹرنل سرکمسٹانسز جو ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں، وہ ان میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اب یہ تو میں نے بتایا کہ یہ وہ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے۔ تو پھر اس کے حل کیا ہوتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ آپ ایک ہیومن بینگ ہیں، آپ نے سوسائٹی کے اندر رہنا ہے، تو آپ کو کچھ رولز پلے کرنے ہوتے ہیں۔ ایز اے ہیومن بینگ آپ نے کچھ رول پلے کرنے ہوتے ہیں، آپ کو جو آپ کو رول پلے کرنے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مکمل کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو اس دنیا میں جب آپ آتے ہیں تو جیسے آپ کے کنٹرول میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی، جیسے موسم جو ہیں یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، موسم کو آپ بدل نہیں سکتے، یہ ٹائم پہ آتے ہیں، یہ ٹائم پہ جاتے ہیں۔ سورج کے موومنٹ کو آپ نہیں بدل سکتے، چاند کی موومنٹ کو آپ نہیں بدل سکتے، ستاروں کی موومنٹ کو آپ نہیں بدل سکتے، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو آپ نہیں بدل سکتے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کو پیرنٹس کون سے ملے ہیں، آپ کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے ان کو بدلنا۔ آپ جس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں وہ فیملی بھی بدلنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ کو جو ایک نیشنلٹی ملی ہے اس نیشنلٹی کو بھی بدلنا آپ کے لیے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر آپ کو ایک نام بھی دیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ آپ جہاں پر پیدا ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک مذہب بھی دیا جاتا ہے، تو وہ مذہب بھی اس کو بھی بدلنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کو کوئی مذہب وہاں پر نہیں دیا جا رہا تو وہ بھی ایک وے آف تھنکنگ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا بدلنا،
کیونکہ وہ آپ کو وہاں سے مل رہا ہوتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں جب آپ ملتی ہیں تو کچھ چیزیں آپ جینیٹیکلی بھی لے کے پیدا ہوتے ہیں. جیسے آپ کا جو شکل ہے یہ جینیٹیکلی آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں. آپ کے جو بال ہیں, آپ کے کان کیسا ہے, آپ کے منہ کیسا ہے, آپ کی آنکھیں کیسی ہیں, آپ کا رنگ کیسا ہے, آپ کا قد کیسا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں. تو جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں آپ کو کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں بودر نہیں کرنا ہوتا. پھر آپ جب سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اب سوسائٹی کے بارے میں جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں معاشرتی خرابیاں بہت زیادہ ہیں, فیملی کے نظام میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں, پھر آپ کو لگے گا کہ یہاں پر مذہب کے حوالے سے بہت خرابیاں ہیں, یہاں سیاسی نظام میں بہت خرابیاں ہیں, تعلیم کے نظام میں خرابیاں آ رہی ہیں, جوڈیشل سسٹم میں خرابیاں آ رہی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ خرابیاں ہیں, لیکن کیا یہ آپ کے کنٹرول میں ہیں؟ اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو آپ نے ان کے بارے میں بادر نہیں کرنا. آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آخر ان سب میں یہ جو ساری خرابیاں مجھے نظر آ رہی ہیں ان پر میرا کتنا کنٹرول ہے, میں ان کو میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں. تو جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ نے اس کے بارے میں بادر نہیں کرنا ہوتا, اس پر فوکس نہیں کرنا ہوتا. اور المیہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوکس کرتے رہتے ہیں جو ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں. پھر جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں, جیسے یاد رکھیے گا کہ جو سب سے زیادہ آپ کے کنٹرول میں چیز ہوتی ہے وہ آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے. دنیا کی کوئی چیز, کوئی آئیڈیالوجی, کوئی انسان, کوئی بھی جو چیزیں ہیں باہر کی, وہ آپ کی سوچ پر تک نہیں پہنچ سکتی. سوچ پر آپ کی کمانڈ ہوتی ہے, سوچ آپ کی اپنی ہوتی ہے. آپ نے سوچ کے سوچنا ہوتا ہے. آپ اچھا سوچ رہے ہیں یا برا سوچ رہے ہیں یہ صرف آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, کوئی کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا. کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے یہ بات, تو اس لیے اس پر آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے کہ میں نے سوچ کے سوچنا ہے. اور جب میں نے جو انفارمیشن لینی ہے وہ کون سی لینی ہے, سوچنا میں نے کیسے ہے, میں نے بولنا کیسے ہے, اور میں نے پھر کیونکہ انفارمیشن لینا آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے کون سی لینی ہے, انفارمیشن لے کے سوچنا آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, سوچ کے بولنا آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, اور بولنے کے بعد ایکشن کرنا آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو ایک ہٹلر کے دور, ایک ڈرامہ ہے امریکن, تو اس میں ہٹلر کے دور کی وہ بات ہے کہ اس بندے کا انہوں نے ڈاکومنٹس تھے ایک آدمی کے, تو وہ اس کے ہٹلر کے لوگوں نے ان کو اس سے لے کے تو پھاڑ دیا, اور اس کو کہا کہ اب تم زیرو ہو گئے ہو. تو اس نے اسمائل کرتے ہوئے کہا کہ میں زیرو نہیں ہوا, یہ تو میرے ڈاکومنٹس ہیں آپ نے جو پھاڑ کے رکھ دیے ہیں, میں اس وقت تک زیرو نہیں ہو سکتا جب تک میرے اندر ریئیکشن موجود ہے. ریئیکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فوراً سے کچھ ایسا کر دینا ہوتا ہے, مطلب آپ نے اس پر سوچنا ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے تو یہ تو کاغذات تھے نا, تو میں تو جیتا جاگتا انسان ہوں. تو آپ کو جب لگے کہ سوسائٹی کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں, سوسائٹی کے اندر خرابیاں کیا ہیں, تو آپ نے جن چیزوں پر آپ فوکس کر سکتے ہیں ان پر فوکس کرنا ہوتا ہے. آپ نے باہر کی چیزوں کو ویلیو نہیں دینی ہوتی, لوگوں کے بارے میں آپ نے نہیں کرنا ہوتا. آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو آپ کی ریئیکشن اس پر یہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کی انفارمیشن لینا آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ نے کون سی دماغ میں آنے دینی ہے, سوچنا آپ کے کنٹرول میں ہے, بولنا آپ کے کنٹرول میں, ایکشن کرنا آپ کے کنٹرول میں. جب یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں تو باقی دنیا تو اس کے باہر شمار ہوتی ہے. دنیا کا ہر بندہ اہم ہوتا ہے لیکن آپ کے بعد یہ بات سمجھنی ہے آپ نے, اس لیے اس پر فوکس کرنا ہوتا ہے آپ نے. اور اسی سے آپ کا کام ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھنا, یا ہاؤ ٹو مائنڈ یور اون بزنس. اس کے علاوہ جو نیکسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوائڈ گاسپنگ, کہ آپ نے جو گپ شپ لگانی ہوتی ہے آپ نے لوگوں کے بارے میں, نظام کے بارے میں. تو گپ شپ جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسی باتیں بھی کر دیتے ہوتے ہیں جو ارریلیونٹ ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے نہ تو گاسپ کو, گپ شپ کو, فضول کی گپ شپ کو نہ اپنے سپریڈ کرنا ہوتا ہے, نہ اس کو آپ کے ریسیو کرنا ہوتا ہے. پھر لوگوں کو ایسے ایکسیپٹ کریں کہ جیسے کہ وہ ہیں. پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا, پھر آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے. پھر آپ اپنی تھاٹس, اپنی فیلنگز, اپنی ایموشنز, اپنی ایکشنز, آپ کی انفارمیشن سب کی آپ نے ذمہ داری لینی ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اننیسیسری اوپینین نہیں بنانے ہوتے, ایزیوم نہیں کرنا ہوتا لوگوں کے بارے میں کہ خود سے لوگوں کے بارے میں اچھا برا اوپینین بنا لیتے ہوتے ہیں. تو صرف یہ آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ ڈو آئی نیڈ ٹو ہیو این اوپینین اباؤٹ اٹ, کہ کیا اس سارے سسٹم کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں مجھے کسی اوپینین کی ضرورت ہے.
یہ والا جب آپ کا سوال اس کو آپ جب ایڈریس کریں گے آپ کو سمجھ لگے گی تو پھر آپ کو یہ بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. پھر کویسچن یور ایموشنز، آپ کی اپنی ایموشنز، اپنی تھاٹ، اپنے تھنکنگ پیٹرن، اپنے اوپینینز، ان ساری چیزوں کو اپنے کویسچن کرنا ہوتا ہے. جب آپ ان سب چیزوں کو کویسچن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا جو مائنڈ یور اون بزنس، مطلب اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا ہے، وہ والی چیزیں آپ کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو یہ جو آپ کو ہوتے ہیں کہ کنسرن ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ خام خواہ کے، ان سے آپ نے دور رکھنا ہوتا ہے. پھر آپ نے رسپیکٹ باؤنڈریز، اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو بھی رسپیکٹ کرنی ہوتا ہے، دوسروں کی باؤنڈریز کے بھی، دوسروں کو جج نہیں کرنا آپ کے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ اٹ از نان آف مائی بزنس، کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھیں. جیسے ایک بچوں کو کہانی پڑھائی جاتی ہے، وہ بڑی مزاحیہ سی ہے کہ کسی واشر مین نے رکھا ہوا تھا ایک گدھا اور ایک اس کے پاس ڈاگ تھا، کتا تھا. تو ایک جو کتا تھا وہ تھوڑا اس طرح کا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ مالک میرا زیادہ خیال نہیں رکھتا. تو ایک دن جو رات کو اس کے جو تھا دھوبی، اس کے گھر چور آئے. تو چوروں نے کیا کیا کہ چیزیں چرانے لگے. تو کتے نے سوچا کہ اگر میں بھونکا تو مالک کو تو پتہ لگ جائے گا، لیکن میں نے بھونکنا نہیں ہے چونکہ مالک میرا خیال نہیں رکھتا. تو اس نے کیا کیا، اس نے فوراً سے چپ سادھ لی اور جیسے لیٹ گیا، سو گیا. تو گدھے نے اسے کہا کہ یہ تمہارا کام ہے بھونکنا، تم بھونکو گے تو ہم مالک کی مدد کریں گے. تو اس نے اس کی بات نہیں مانی. تو گدھے نے آواز نکالنی شروع کر دی، ہانکنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو مالک ہے وہ جاگ کے آیا تو وہ پریشان ہوا اور دیکھا کہ تب تک چور بھاگ چکا تھا. پھر اس نے کہتے ہیں کہ ڈنڈا لے کے، کلب لے کے تو اس گدھے کو خوب مارا، اور اتنا مارا کہ وہ گدھا کہتے ہیں کہ وہ وہیں پر ادمویا ہو کے پڑ گیا، وہ مر گیا. اس کو اتنی تکلیف ہوئی. تو پھر اس نے جب وہ مالک چلا گیا تو کتے نے اس گدھے کو کہا کہ میں اسی لیے تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو، مائنڈ یور اون بزنس. اس لیے زندگی میں جو کامیابی ہوتی ہے وہ اسی ڈاگ کی بات میں ہوتی ہے جو اس نے کہی تھی اس کو کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور شیئر کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.